السلام علیکم تمام ناظرین و سامعین کو چینل مہکتے پھول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مزید دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے طہارت و نظافت کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یقیناً اپنا محبوب قرار دیا ہے جو طہارت اور پاکیزگی کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، طہارت اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یعنی آدھا ایمان تو یہ ہے کہ آدمی روح کو پاک و صاف رکھے، اور آدھا ایمان یہ ہے کہ آدمی جسم کی صفائی اور پاکی کا خیال رکھے۔ روح کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اسے کفر و شرک اور معصیت و ضلالت کی نجاستوں سے پاک کر کے صالح عقائد اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ کیا جائے، اور جسم کی طہارت و نظافت یہ ہے کہ اسے ظاہری ناپاکیوں سے پاک و صاف رکھ کر نظافت اور سلیقے کے آداب سے آراستہ کیا جائے۔ سامعین، طہارت و نظافت کے کچھ آداب جو کہ بہت ضروری ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان کا ذکر آپ کے ساتھ کیے دیتی ہوں۔ سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالیے، کیا معلوم سوتے میں آپ کا ہاتھ کہاں کہاں پڑا ہو۔ اسی طرح غسل خانے کی زمین پر پیشاب کرنے سے پرہیز کیجیے، بالخصوص جب غسل خانے کی زمین کچی ہو۔ جب پیشاب یا پخانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھانے نہ بیٹھیے، ہمیشہ فراغت کے بعد کھانا کھائیے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے ہمیشہ دایاں ہاتھ استعمال کیجیے، وضو میں بھی دائیں ہاتھ سے کام لیجیے، اور استنجا کرنے اور ناک وغیرہ صاف کرنے کے لیے ہمیشہ بایاں ہاتھ استعمال کیجیے۔ نرم جگہ پر پیشاب کیجیے تاکہ چھینٹے نہ اڑیں، اور ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کیجیے۔ ناک صاف کرنے یا بلغم تھوکنے کے لیے احتیاط کے ساتھ اگال دان استعمال کیجیے یا لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اپنی ضرورت پوری کیجیے۔ بار بار ناک میں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجیے۔ اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو تو لوگوں کی نگاہ سے بچ کر اچھی طرح اطمینان سے صفائی کر لیجیے۔ رومال میں بلغم تھوک کر ملنے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے، یہ بہت بری عادت ہے۔ منہ میں پانی بھر کر اس طرح باتیں نہ کیجیے کہ مخاطب پر چھینٹے اڑیں اور اسے تکلیف ہو۔ اسی طرح اگر تمباکو اور پان کثرت سے کھاتے ہوں تو منہ صاف رکھنے کا بھی انتہائی اہتمام کیجیے، اور اس کا بھی لحاظ رکھیے کہ بات کرتے وقت اپنا منہ مخاطب کے قریب نہ لے جائیے۔ وضو کا بھی اہتمام کے ساتھ کیجیے، اور اگر ہر وقت ممکن نہ ہو تو اکثر اوقات باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں پانی میسر نہ ہو تیمم کر لیا کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وضو شروع کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں اور وضو کے اعضاء نور سے جگمگا رہے ہوں گے، پس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھا لے۔ اسی طرح پابندی کے ساتھ مسواک کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے دانت پیلے ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر تاکید فرمائی کہ مسواک کیا کرو۔ ہفتے میں ایک بار تو ضرور ہی غسل کیجیے۔ جمعے کے دن غسل کا اہتمام ضرور کیجیے، اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعے کی نماز میں شرکت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اور اس سے بڑھ کر خدا نے کوئی امانت مقرر نہیں کی ہے۔ بس جب آدمی کو نہانے کی حاجت ہو تو غسل کرے۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہ جائیے اور نہ مسجد میں سے گزریے، اور اگر کوئی ضرورت ممکن نہ ہو تو پھر تیمم کر کے مسجد میں جائیے یا گزریے۔ بالوں میں تیل ڈالنے اور کنگھی کرنے کا اہتمام بھی کیجیے۔ داڑھی کے بڑے ہوئے بے ڈھنگے بالوں کو کینچی سے درست کر لیجیے۔ آنکھوں میں سرما بھی لگائیے۔ ناخن ترشوانے اور صاف رکھنے کا بھی اہتمام کیجیے۔ سادگی اور اعتدال کے ساتھ مناسب زیب و زینت کا اہتمام کیجیے۔ چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھ لیجیے تاکہ کسی پر چھینٹ نہ پڑے۔ چھینکنے کے بعد الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ضرور کہیے۔ خوشبو کا کثرت سے استعمال کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد جب ضروریات سے فارغ ہوتے تو خوشبو ضرور لگاتے۔ آخر میں دعا گو ہوں اللہ پاک ہم سب کو ان تمام آداب پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیکیاں قبول فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔